عزیز دوستو، السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے ایک بہت حساس اور سنجیدہ مسئلہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس پر بات کریں گے۔ کوشش کروں گا کہ بات واضح طور پہ کر سکوں تاکہ مجھے اور آپ کو سمجھ بھی آئے اور ہم اس سے کوئی فائدہ بھی اٹھا سکیں۔ گفتگو کے آغاز میں ایک شعر: ایک ہم ہیں کہ لیا اپنی ہی صورت کو بگاڑ، ایک وہ ہیں جنہیں تصویر بنا آتی ہے۔ پاکستان جب سے بنا ہے اس کو چھوٹا کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اس کے لوگوں کو، اس کی زبان کو، اس کے اداروں کو، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کئی سطح پہ کوشش جاری ہے۔ آج میں آپ سے بات کروں گا پاکستان کی یونیورسٹیوں کی اور ان سے ملنے والی ڈگریوں کی۔ کیا آپ کو علم ہے کہ ہماری یونیورسٹیوں کی ڈگریاں اس وقت بے وقت ہو جاتی ہیں جبکہ ان کے سامنے کسی بیرون ملک یونیورسٹی کا فارغ التحصیل آ جاتا ہے؟ اگر آپ کے پاس پاکستان یونیورسٹی کی ڈگری ہے اور آپ کسی ملازمت کے امیدوار ہیں اور اسی پوسٹ کے لیے کسی غیر ملکی یونیورسٹی کا فارغ التحصیل آ جاتا ہے تو اس کو ترجیح دی جائے گی، آپ کو پس پش ڈال دیا جائے گا۔ میں نے بارہا دیکھا ہے، شاید آپ نے بھی دیکھا ہو، کہ جب کسی اعلیٰ سرکاری ملازمت کا کہ اسامی کے لیے اشتہار اخبار میں چھپتا ہے تو اس میں ایک جملہ کچھ رد و بدل کے ساتھ لکھا ہوتا ہے: Preference will be given to a candidate having a degree from some foreign university۔ اس کا مطلب ہے کہ ایسے امیدوار کو ترجیح دی جائے گی جس کے پاس کسی غیر ملکی یونیورسٹی کی ڈگری ہو۔ اب ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ ہماری اشرافیہ نے یہ چاہا اور یہ سوچا کہ پاکستانی ادارے تو چھوٹے ہیں، بے وقت ہیں، ان میں دی جانے والی تعلیم بھی معیاری نہیں ہے، بیرون ملک یونیورسٹیاں بہت اعلیٰ تعلیم دے رہی ہیں، تو اگر کوئی وہاں سے پڑھ کے آتا ہے تو وہ عہدوں کے لیے مناسب ہے، اہل ہے، اور اگر اس کے مقابلے میں کوئی یہاں کی یونیورسٹی کا لڑکا ہوگا تو وہ اس کے لیے نااہل ہے۔ اب اس بات میں کیا پردہ کہ بیرون ملک سے پڑھ کر آنے والے زیادہ تر اشرافیہ کے بچے ہوتے ہیں۔ آج سے 10-15 سال پہلے تک تو کوئی عام آدمی تصور ہی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اخراجات اتنے ہوش ربا تھے اور بیرون ملک جانا کوئی آسان کام نہیں تھا، داخلہ ملنا، پھر وہاں رہائش، کھانا پینا۔ اس وقت تو صرف اور صرف اشرافیہ کے بچے ہی باہر جاتے تھے۔ ہاں، پچھلے 10-15 سال میں یہ صورتحال بدلی ہے۔ اب عام آدمی کا بچہ بھی نیٹ کے ذریعے رسائی حاصل کرتا ہے، اسے وظیفہ بھی مل جاتا ہے اور وہ بیرون ملک بھی چلا جاتا ہے۔ اب بیرون ملک یونیورسٹیوں کا کیا معیار ہے یہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ جب ایک غیر ملک سے ڈگری لے کر آنے والوں کی ایک بڑی تعداد نے پاکستان کا رخ کیا اور یہاں کی ملازمتوں کے لیے اپلائی کیا تو پتہ چلا ان میں سے بہت سے بنیادی علم بھی نہیں رکھتے۔ مجھے اندازہ ہے، آپ کو بھی شاید علم ہوگا، کہ PMDC نے پھر ان امیدواروں پر ایک اضافی امتحان دینے کی شرط لگا دی۔ انہی میں سے ڈگریوں کے فارغ التحصیل 2-3 افراد ذرائع ابلاغ پہ پائے جاتے ہیں اور سب کو علم ہے کہ ان کی ڈاکٹری کی، ان کی ڈگریوں کی کیا اہمیت ہے۔ یہ بات تو اپنی جگہ پہ، اصل بات یہ ہے کہ پاکستانی اداروں کو غیر ملکی اداروں کے سامنے چھوٹا کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ چھوٹا کرنے کا وہی عمل ہے جو ہم جانتے ہیں مقابلے کے امتحان کے وقت اپنی زبان سے کیا جاتا ہے۔ ملک ہمارا، ملازمتیں ہماری، نوکری یہاں پہ کرنی ہے، امیدوار سارے پاکستانی، لیکن ان کے اوپر ایک شرط عائد کر دی جاتی ہے کہ وہ انگریزی کے اندر ایسی دسترس رکھیں گے کہ جو شاید کسی انگریز کے بس سے بھی باہر ہو۔ میں اس کو کہا کرتا ہوں، یہ ایسی ہے کہ شرط لگا دی جائے کہ CSS کا امتحان صرف وہی پاس کرے گا جو 5 سال لندن میں رہ کر آیا۔ اس میں اور اس بات میں کوئی فرق نہیں۔ اب پاکستانی نوجوان اتنے سادہ ہیں کہ بجائے اس کے کسی ظالمانہ نظام کے خلاف احتجاج کریں، اٹھ کھڑے ہوں
اور جبکہ عدالت عظمیٰ کا فیصلہ بھی ان کے حق میں ہے اور عدالت عالیہ لاہور کا فیصلہ بھی ان کے حق میں ہے، وہ سر نیچے کر کے انگریزی کے رٹے کوٹے لگاتے رہتے ہیں اور آخر کار امتحان میں ناکام ہو کے اپنے آپ کو زندگی بھر نااہل سمجھتے رہتے ہیں، حالانکہ ان کو یہ علم نہیں ہے کہ نااہل وہ نہیں ہے، نااہل اس ملک کی زبان ہے جس کو ہماری اشرافیہ نے نااہل زبانوں کی فہرست میں شامل کیا ہوا ہے۔ یہی تماشا 2000 کے عشرے میں ڈاکٹر عطاء الرحمان نے کیا جب وہ پرویز مشرف کی کابینہ کا حصہ تھا۔ اس نے بیرون ملک یونیورسٹیوں سے پی ایچ ڈی کرانے کے چکر میں دھڑا دھڑ پاکستانی نوجوان باہر بھیجے۔ ان کے اوپر وہاں کیا گزری ایک الگ داستان ہے، پھر کسی گفتگو میں بات کریں گے، لیکن جو نتیجہ میں نکالتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس نے ثابت کیا کہ پاکستانی یونیورسٹیاں نااہلوں سے بھری ہوئی ہیں، یہاں پہ تعلیم نہیں دی جا سکتی، اس لیے بچوں کو لامحالہ باہر بھیجنا پڑتا ہے۔ کسی نے یہ نہ پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ اتنے قابل ہیں، اتنے تجربہ کار ہیں، آپ کے ذہن میں ہر وقت نئے نئے خیالات آتے رہتے ہیں، آپ پاکستانی یونیورسٹیوں کو کیوں نہیں بہتر بناتے؟ ان کو بہتر پروفیسر سے بھریں، یہاں کے ساز و سامان کو بہتر کریں، یہاں کی تجربہ گاہوں کو بہتر کریں، ان کو کیوں نہیں بین الاقوامی سطح پہ لے کے جاتے؟ آپ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ بیرون ملک یونیورسٹیاں بہت اچھی ہیں، آپ دنیا کو یہ کیوں نہیں باور کرواتے کہ پاکستان کی یونیورسٹیاں دنیا بھر میں سب سے اچھی ہیں؟ اور یہ آپ اس وقت کریں گے جب آپ کا فوکس پاکستانی یونیورسٹیاں ہوں گی، غیر ملکی یونیورسٹیاں نہیں ہوں گی۔ یہ اور اس قسم کے بہت سے تماشے ہیں جو ہم آئے روز دیکھتے رہتے ہیں۔ آج میں نے یہی بتانا تھا کہ جناب یہ جو اشرافیہ ہے اور جو اس ملک پہ قابل گروہ ہے، اس نے اس ملک کی یونیورسٹیوں کو، ان کی ڈگریوں کو بے حیثیت کیا ہوا ہے۔ انہیں نہ خیال آتا ہے، نہ انہیں سوچ آتی ہے کہ اس ملک کی بھی کوئی حیثیت ہے۔ یہ جو اس ملک کو چھوٹا کرنے کا کام ہے وہ ہم سب کو چھوٹا کر رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ 73 سال سے دنیا جو تھی وہ ترقی پذیر سے ترقی یافتہ ہوگی، ہم ترقی پذیر سے پسماندگی کی سب میں جا رہے ہیں۔ ہمارا کوئی ادارہ دنیا کے اچھے اداروں میں شمار نہیں ہوتا، ہم تعلیم میں، سائنس اور ٹیکنالوجی میں، معیشت میں، شرح خواندگی میں دنیا میں کسی شمار قطار میں نہیں ہے، بلکہ پست ترین درجوں میں ہے۔ ہماری یونیورسٹیاں دنیا میں کسی شمار قطار میں نہیں ہیں، دنیا کی 1000 یونیورسٹیوں میں ہماری کوئی یونیورسٹی نہیں آتی۔ دنیا بھر سے کوئی طالب علم پاکستانی یونیورسٹیوں میں پڑھنے کے لیے رخ نہیں کرتا۔ آج سے 20-25 سال پہلے تک تو پھر بھی افریقی اور ایرانی اور کچھ عرب ممالک کے طالب علم پاکستان آ جاتے تھے، اب انہوں نے بھی یہاں کا رخ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اگر یہ حالات اسی طرح رہے تو ہمارا شمار شاید افریقہ کے چند پسماندہ ترین ملکوں کی صف میں شمار شروع ہو جائے گا۔ ہمیں سوچنا ہوگا، ان حالات کو بدلنا ہوگا۔ اس طرح ہم سر جھکا کے، نظریں جھکا کے، ذلت کا سامنا کر کے، ذلت کو قبول کر کے ترقی نہیں کر سکتے، دنیا میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ سوچیں اور اس پر غور کریں اور اپنے حالات کو بہتر بند کرنے کی کوئی جستجو کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔